بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ وَالنَّادِبُ وَزَيْدَ وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے جی۔ اور شرح میں کیا ہے؟ المندوب وهو المنادى۔ تو بحث ہماری کس میں چل رہی ہے کہ ہم منادہ جو ہے نا اس کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں منادہ کی ایک قسم کیا تھی کہ منادہ مستغاث بہ واقعہ ہوتا ہے، یعنی اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یا تو انسان مشکل میں ہوتا ہے اس سے چھٹکارے کے لیے مدد مانگتا ہے، یا کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے مدد مانگتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو اگر پکارا جا رہا ہے تو وہ منادہ ہوتا ہے، اگر اسی مقصد کی خاطر پکارا جا رہا ہے کہ وہ مدد کرے گا وہ مستغاث بہ بھی ہوتا ہے، یعنی منادہ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مستغاث بہ بھی ہوتا ہے۔ ابھی دوسری عربی میں کیا ہے کہ کسی کو پکارا جاتا ہے اور پکارنے کا جو مقصد ہے وہ اس سے مدد لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پکارنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اظہار افسوس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اپنے دکھ کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو دکھ کے اظہار کے لیے مثلا اردو میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو پکاریں فقط اس لیے پکار رہے ہوں کہ وہ بندہ کہے کہ ہاں بھی مجھے کیوں بلا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے آپ کے اوپر بڑا افسوس ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو بعد میں جملہ کہنا پڑا ہے کہ مجھے آپ کے اوپر بڑا افسوس ہے، وگرنہ پکارنے سے نہیں پتہ چلا، وگرنہ آپ نے بلایا اسے تو ہو سکتا ہے اس نے یہ سمجھا ہو کہ مجھے کوئی پیسے دے رہا ہو، ٹھیک ہے، یا مجھے کوئی اچھی بات بتلانے کے چکر میں ہو۔ لیکن عربی زبان میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک پکارنے کا ایسا نظام موجود ہے کہ جس میں آپ اس بندے کو پکاریں گے تو وہ اگلا خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ میرے اوپر کیا کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، یا میری وجہ سے کیا ہے اس کے دل میں درد اور تکلیف ہے جس وجہ سے مجھے یہ اس انداز سے کیا پکار رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پکارنا ہے نا یہ ندبہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ دعائے ندبہ جو ہے وہ اسی سے ہے کہ ہم امام زمانہ کو جو پکارتے ہیں تو اس میں امام زمانہ کو جمعے کے روز وہ پکارتے ہیں تو وہ مدد کے لیے نہیں پکار رہے ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم امام کو پکار کر اپنی دکھ اور تکلیف کا کیا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جدائی میں آپ کی وجہ سے کیا ہے ہمارے دل پریشان ہے، دکھ میں، تو آپ جو ہے امام کو ہم پکار رہے ہیں، تو امام کیا کہیں گے؟ مجھے پکار رہے ہیں، کیا میں آؤں آپ کی مدد کے لیے؟ کیا ہوں آپ کے؟ نہیں، ہمیں جو ہے وہ دکھ اور تکلیف ہے، ٹھیک ہے، آپ کی مظلومیت کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے باقی جو سارا ہے سیٹ اپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پھر جو شروع میں آتا ہے اسے حرف ندا بھی کہتے ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ حرف ندبہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو جس کو پکارا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مندوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے ہم کیا پکار رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا افسوس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی تعریف دیکھیے گا، وَهُوَ الْمُنَادَى الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ أَوِ الْمُتَوَجَّعُ مِنْهُ۔ متفجع فجع سے ہے، فجع کیا مطلب ہے؟ دکھ اور درد۔ متفجع علیہ یعنی جس کے اوپر کیا ہو؟ دکھ اور درد ہو، جو تکلیف میں ہو، دکھ درد اس کو پہنچے ہوئے ہوں۔ اول المتوجع منہ، یا اس سے کیا ہے تکلیف پہنچی جو، یعنی اس کے اوپر دکھ درد نہ ہو لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے اسے تکلیف پہنچ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہو، مشکل آئی ہو، اس کو بھی جو ہے وہ ہم ندبہ کے طور پہ پکار سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں مشکل آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو ہم اپنی تکلیف کے اظہار کے لیے بھی کیا ہے اسے ندبہ میں لے سکتے ہیں، ندبہ میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں کیا ہے مدد کے لیے کوئی چکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فقط کیا ہے غم کا اظہار ہوتا ہے، دکھ کا اظہار ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ دکھ اور غم المتفجع علیہ ہو، اس کے اوپر ہو، یا اس کے اوپر نہ ہو، وہ خوشی میں پھر گم پھر رہا ہو، لیکن اس کی وجہ سے جو ہمیں درد و تکلیف ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ تباہ ہو رہا ہے، ایسے گم پھر رہے، ایسے کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پکار رہے ہیں اور اپنے جو دل کا غم ہے، جو کیا کہتے ہیں دکھ ہے، اس کا کیا کر رہے ہیں؟ اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر کیا دکھ آئے ہوئے آپ کے؟ نہیں، اس کے اوپر دکھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آگے وہ شعر ذکر کریں گے کہ وہ جو ہے شاعر کہتا ہے کہ میں تمہارے جو ہے وہ ٹھنڈے دل کی وجہ سے جو ہے وہ کتنا پریشان ہوں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ ندوہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، فل اول کیا ہے؟ مطلب کہ متفجع علیہ کہ خود اس کے اوپر تکلیف آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ قول شاعر، جیسے کہ شاعر کا قول ہے کہ یرسی عمر بن عبدالعزیز، کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے اوپر کیا ہے وہ مرثیہ کہتا ہے، مرثیہ یعنی اس کے دکھ کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے کہ تمہارے اوپر کیا کتنا دکھ آیا ہوا ہے۔ اچھا، حملت امرا عظیما فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله یا عمرا، ٹھیک ہے جی۔ اب یا عمرا جو آخر میں اس نے کہا نا کہ عمر کو پکارا ہے، وہ کیوں پکارا ہے اس نے؟ ہم کیا کہیں گے کہ وہ دیکھیں پہلے بات کر رہا ہے کہ اے عمر، آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ عظیم امر دے دیا گیا، آپ کے کندھوں پہ لاد دیا گیا، ٹھیک ہے،
فصبرت لہ، اور آپ نے اس کے لیے صبر کیا، وقمت فی بامر اللہ، اور اس معاملے میں آپ نے اللہ کے امر کو کیا قائم کیا، ٹھیک ہے. یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو بہت بڑی حکومت کی ذمہ داری اس کے اوپر آئی تو شہر اس سے بڑا متاثر ہے کہ جی اتنا جو ہے وہ مشکل اس کو دے دی گئی، اور یہ بیچارہ جو ہے وہ رات کی نیندیں حرام کر کے اور اتنی مشکل سے جو ہے انہوں قوم کی خدمت کے لیے خود کو کتنا اس نے ہلکان کر لیا ہے، ٹھیک ہے. تو شہر کیا سوچتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے اوپر بڑی تکلیفیں ہیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے وہ آخر پہ کیا کہتا ہے، یا عمرہ، ٹھیک ہے، کہ ہے تکلیف آپ کی، ٹھیک ہے عمر، ٹھیک ہے، واضح. تو یا عمرہ کا یہاں پہ کیا ترجمہ اردو میں کریں گے کہ اے عمر آپ کی تکلیف کا کیا ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑا درد ہے کہ آپ جو ہے نا بڑی مشکل میں ہیں. اچھا، اس میں آپ غور کریں گے یا عمرہ میں کہ اس کی اعراب میں مثلا کیا کہا جائے گا. یا عمرہ میں یا کو ایک تو حرف ندا کے ساتھ ساتھ کیا کہا جائے گا، حرف ندبہ کہہ دیا جائے گا، اور عمرہ کو آپ کیا کہہ دیں گے، منادہ کے ساتھ ساتھ مندوب کہہ دیں گے، ٹھیک ہے. عمرہ کیا ہو رہا ہے، مندوب کیا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ مبنی وہی علی الضم ہی رہے گا، لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ضمہ یہاں پہ مقدر میں چلی گئی ہے. مقدر کیوں چلی گئی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر آخر پہ الف آ گیا. یہ جو الف آیا اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ الف بھی کس کے لیے آتا ہے، ندبہ کے لیے کیا آتا ہے، الف بھی آتا ہے، اور آخر پہ کیا ہے، ہاں بھی بعض اوقات آتی ہے، اس کے طریقہ کار ہیں. تو یہ الف کیا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جو عمر کو بلا رہا ہے اسے مدد وغیرہ کے لیے نہیں بلا رہا، بلکہ یہ اپنے جو ہے وہ دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کے اوپر کیا بڑی مشکل آئی ہوئی ہے. نہیں فرق ظاہری طور پہ فرق نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے فرق ہے. ہاں مستغاث لہو آتا ہے کب، ہاں احسن تم، یہ بھی ہے کہ مستغاث بہی میں عام طور پہ مستغاث لہو کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر نہیں بھی کرتے، حذف بھی ہوتا ہے. وہی صورتیں تھیں وہاں پہ حذف کے بھی، ٹھیک ہے. یعنی لفظوں میں ظاہری طور پہ فرق نہیں ہوگا، وہ سیاق و سباق سے آپ سمجھیں گے یہ اس وقت استغاثہ سے ندا ہے کیا ہے. اچھا، اب وثانی ثانی سے کیا مراد ہے؟ پہلی کیا مثال تھی، متفجع علی ہے کہ نہیں، جس کے اوپر درد ہو. ثانی میں کیا ہے کہ متوجع من ہو، جس کی وجہ سے کیا ہے اس کو درد آیا، یعنی اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پہ یہ شاعر کہتا ہے کہ متنبی کیا ہے حماسہ سے، وَحَرَّ قَلْبَهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمْ وَمَنْ بِجِسْمِ وَحَالِ عِنْدَهُ سَقَمْ، ٹھیک ہے. وَحَرَّ قَلْبَهُ، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو حرف ندا ہے وہ وا آیا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو وا ہے یہ خاص ہے ندبہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. لہٰذا وا کے آپ اعراب میں اگر پڑھیں گے تو حرف ندا کی بجائے حرف ندبہ لکھیں گے. کرباسی نے کیا لکھا ہے، ندا اور ندبہ دونوں لکھیں. چلیں نہیں وہ ندا تو دی جا رہی ہوتی ہے نا، ظاہری بات ہے، منادہ تو ہوتا ہی ہے. تو یہ حرف ندا اور ندبہ ہے، یعنی یہ وا کے ذریعے سے جب بھی آپ ندا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا رہتا ہے، ندبہ رہتا ہے. یہ ندا محض کے لیے کیا استعمال نہیں ہوتا وا. اچھا، اب وہ کس کو جو ہے وہ ندا دے رہا ہے، حرّ قلبہ، ٹھیک ہے. دل کی جو تپش ہے نا، دل جلنا ہے، اسی دل کی جلن کو کیا دے رہا ہے، وہ ندا دے رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جملہ کیا ہے کہ حرّ قلبی ہے نا، میرے دل کا جو ہے جلنا ہے، حرّ قلبی، ٹھیک ہے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہے میرے دل کا جلنا، کس کی وجہ سے، ممن، اس کی وجہ سے کہ قلبہ شبم، کہ جس کا دل کیا ہے جل نہیں رہا، بڑے سکون میں ہے، ٹھنڈ میں ہے. شبم کیا ہے، بارد، قلب بارد کہتے ہیں کہ جس کا دل ہوتا ہے وہ کوئی مشکل میں نہیں ہوتا، جل نہیں رہا ہوتا، ٹھنڈ میں ہوتا ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہے میرے دل کا جلنا اس کے دل کی وجہ سے کہ اس کا دل کیا ہے، بڑی آسانی میں ہے، تو وہ خوشی میں ہے، جبکہ ادھر سے جو ہے وہ میرا دل کیا ہے، جل رہا ہے مسلسل. اچھا، تو شاہد مثال ہمارا کیا ہوگا کہ اصل میں جو قلباہو ہے یہ قلبی تھا، قلبی تھا. اب قلبی کے اوپر کیا ہے، ہم نے الف لگائی جو کس کے لیے آتی ہے، ندبہ کے لیے آتی ہے. تو قلبی میں یا کے بعد جب الف آئے گی تو قلبی کی اپنی یا کیا ہے، یہاں پہ سکون کی حالت میں نا، قلبی یا سکون ہے. تو جب الف آ گئی تو اس یا کو کیا دینا پڑے گا، فتح دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ یا کو کیا کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا بھی ساکن ہوگی، الف لگائی وہ بھی ساکن ہوگی، تو یا کو کیا کریں گے، حذف کر دیں گے. پھر قلبی کے بعد الف آ گئی تو الف اپنا ما قبل کیا چاہتا ہے، مفتوح چاہتا ہے، تو یہ قلبا ہو جائے گا، قلبا. آخر پہ ہو کیوں کیا لگایا ہے، اس ہو کو کیا کہتے ہیں، ہائے سکت کہتے ہیں، ہائے سکتہ جو ہے.
یہ ہے سکتہ بھی اس کے آخر پہ لگا دی، وا قلبہ وا حسینہ، ٹھیک ہے، تو وا قلبہ یہ اس طریقے سے بن گیا۔ تو آپ ترکیب میں کیا کہیں گے کہ وا جو ہے یہ حرف ندا اور رتبہ کہیں گے، حرہ کو کیا کہیں گے، مضاف ہے اور منادہ ہے، مندوب ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے یہ منصوب کہیں گے، اسے حرف کیا کہیں گے، منادہ، مندوب، منصوب، وعلامۃ نصبی الفتحۃ الظاہر ولا آخرہ لأنہ مضاف، کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے کیا ہے یہ منادہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور قلبہ کو کیا کہیں گے، اس کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ اور مجرور ہے۔ علامت جر کیا کہیں گے، یا معذوفہ کے اوپر ہے، یا معذوفہ یا کس کے اوپر، با کے اوپر ہے، ہاں، علامت الجر کے الکسرۃ المقدرۃ الباء، ٹھیک ہے، اس سے چیز معنی کیا بنی ہے، وہ فتح کیا معنی بنا ہے جو الف کی مناسبت کی وجہ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر الف کو کیا کہہ دیں گے، الف کی ترکیب کیا لکھی، الف اور ہا کی، کرباسی نے، الف کی لکھی والالف للدلالت علی الندبہ، ہاں، الف للدلالت علی الندبہ، اور ہا کو ہے سکت، ہے سخت، ہاں ہے سخت کہہ بھی لکھ دیا، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کو پورا اعراب ہو جائے گا، شاید مثال، ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ جو ہے وہ ندبہ کی دو قسمیں آ گئی ہیں کہ جس کے اوپر کوئی تکلیف ہو اسے کیا کہتے ہیں متفجع علیہ، اور جس کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں متوجع منہ۔ تو قلب بارد جو تھا، قلب شبم جو تھا، اس کی وجہ سے کیا ہے اس کا دل جل رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ بے حس لوگوں کی وجہ سے، بے وفا لوگوں کی وجہ سے وفا والوں کے دل کیا ہے جلتے ہیں۔ تو جو بے وفا ہوتے ہیں، بے حس ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈے دل میں ہوتے ہیں، وہ سکون سے ہوتے ہیں، اور جو یہ وفا کے چکر میں پڑا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ اپنے دل کو کیا جلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا داروں کے کیا کام ہوتے ہیں سارے، وگرنہ جو اللہ سے اپنا دل لگاتا ہے، لو لگاتا ہے، تو اس کا دل تو ہمیشہ آباد و شاد رہتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جو فانی چیزوں کے ساتھ دل لگاتا ہے تو اس کے یہی حالات ہوتے ہیں، وَحَرَّ قَلْبَهُ کہتے رہتے ہیں وہ پھر، ٹھیک ہے۔ ولا یستعمل فیہ من حروف النداء الا حرفان، فیہ کیا مطلب اس مندوب میں، مندوب میں حروف ندا میں سے فقط دو حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک وا ہے، وہی الغالبۃ علیہ، یہ کیا ہے غالب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم شروع میں کیا کہہ رہے تھے کہ یہ مختص ہے، لیکن آگے مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ الغالبۃ علیہ والمختصۃ بھی، کہ غالب بھی ہے اور مختصۃ بہی بھی ہے۔ مختصہ بہی کیا مطلب، یعنی وا کو نہ آپ استغاثہ کے لیے استعمال کریں گے اور نہ ہی کیا نداء محض کے لیے استعمال کریں گے، فقط کسی کو پکارنے کے لیے اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ وا کو جب بھی آپ استعمال کریں گے تو کس کے لیے استعمال کریں گے، ندبہ کے لیے استعمال کریں گے۔ جبکہ جو یا ہے، یا جو ہے یہ مشترک ہے، یہ نداء محض میں بھی چلتا ہے، استغاثہ میں بھی چلتا ہے اور ندبہ میں بھی چلتا ہے۔ وَيَا وَذَلِكَ یا کا بھی استعمال ہوتا ہے اذا لم یلتبس بالمنادى المحض، کہ جب یہ مندوب مل نہ جائے، کس کے ساتھ نہ مل جائے، منادى محض کے ساتھ، یعنی التباس نہ ہو جائے، مکس اپ، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی جملہ آپ کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے سے آپ کو سباق سے لگے کہ آپ جو ہے وہ اس بندے کے اوپر دکھ درد کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات جملے میں نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر آپ یا کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ یا کو استعمال کریں گے تو واضح نہیں ہو سکے گا کہ بھی آپ کیا اس کے اوپر دکھ درد کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، کیا صورت حال ہے، نہیں پتہ چل رہی، ٹھیک ہے۔ تو یا کو ہم مندوب کے لیے کب استعمال کریں گے کہ جب بات واضح ہو کہ بھی یہ جو ابھی پکار رہا ہے نا تو یہ اپنے بس وہ دل کا غم کیا نکال رہا ہے، اپنے دل کو ہلکا کر رہا ہے، وگرنہ کوئی مدد وغیرہ مانگنے کے چکر میں یا ایسے پکارنے کے چکر میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ جملوں سے واضح ہو تو پھر وہاں پہ کیا یا کو ہم لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گئے۔ وہ حکم حکم منادى، اس کا حکم کیا ہے، حکم کیا مطلب، یعنی اعراب کے اعتبار سے اس کو کیا اعراب دیں گے آپ، کہتے ہیں اس کا حکم وہی منادى والا ہے۔ فتقول وا زید، وا زید کی ترکیب میں آپ کیا کہیں گے، کہ آپ کہیں گے کہ وا زید بالضم کہیں گے، مبنی للضم کہیں گے، وا عبداللہ میں کیا کہیں گے، نصب کہیں گے، اچھا۔ ولکا، اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ ان تلحق آخرہ الفا، کہ آپ اس کے آخر پہ الف لگیں، فتقول وا زیدہ وا عمرہ، ولکا، اور یہ بھی آپ کے پاس اختیار ہے کہ الحاق الہاء فی الوقف، کہ جب آپ وقف کریں، آگے ملائیں نہیں، وقف کریں، تو اس صورت میں آپ اس کے آخر پہ کیا ہے، ہا لگیں، تو ہا جب لگائیں گے تو ہا ساکن ہوگی، کیونکہ وقف کیا ہوتا ہے، ہمیشہ سکون کے اوپر ہوتا ہے نا، وا جو ہے وہ کیا نام ہے، وقف جو ہے وہ حرکت کے اوپر نہیں ہوتا۔ وا زیدہ وا عمرہ، ٹھیک ہے، وا علیہ وا حسینہ، اس طریقے سے ہوگا۔
فَإِن وصلت حذف فَإِن وصلت حذفتها فَإِن وصلت حذفتها کیا مطلب؟ فَإِن وصلت یعنی اگر آپ وقف نہیں کرتے، وقف کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ وصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ وقف نہیں کرتے بلکہ کیا وصل تھا اس کو آگے جوڑ دیتے ہیں، پھر آپ ہاں کو کیا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ کہتے ہیں حذف تھا. اگر آگے آپ جوڑ رہے ہیں تو اس کو حذف کریں بھی، پھر نہ لگیں. یہ ہاں کے لگانے کی بات تب آتی ہے جب وصل کے بغیر آپ بول رہے ہو، فقط واہ حسین نہ بولنا ہو پھر لگائیں. اگر پورا آگے کوئی شعر پڑھنا ہو، پورا نوحہ پڑھنا ہو تو پھر آپ اس کو کیا ہاں کو نہیں لگائیں گے. الا فی ضرورت، مگر کیا ضرورت شعری میں لگائیں گے. فیجوز و اثبات آپ پاس ضرورت شعری میں کیا ہے ہاں کا ثابت رکھنا، وصل میں بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. جیسا کہ ابھی متنبی کا جو شعر تھا وا قلباہو ممن قلبو شبم، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہی کہا تھا نا، قلباہو کیا کر دیا وہاں پہ، حالانکہ وصل وقف نہیں کر رہا تھا، پورا پڑھ رہا تھا. اچھا وجود ہوئی نہ، جب وصل کریں گے تو پھر اس کو حرکت کیا دیں گے؟ حرے کا بالکسر کا قانون جاری ہوگا یا کیا قانون جاری ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وجود ہی نہ دن کیا مطلب کہ جب آپ وصل کر رہے ہیں اور اس کو ثابت رکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے کہ ضمہا کا آپ اس کو ضمہ دے دیں. تشبیہاً بہائے ضمیر، اس ہائے سک کو کس کے ساتھ آپ تشبیہ دیں؟ ہائے ضمیر کے ساتھ تشبیہ دیں، ٹھیک ہے. ہائے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہو ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ تشبیہ دیں. اور وکسرھا، اور آپ اس کو کسر دیں. کسر میں کیا ہے؟ وہی اصل جو قانون ہے، علی اصل التقاء ساکنین. التقاء ساکنین کا قانون کیا ہے کہ اذا حرک بالکسر، کہ جب بھی دو ساکن آپس میں ملیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ساکن ہے اور ادھر سے اگلا ساکن ہے یا متحرک ہے، اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے تو اس کو کیا کریں گے جی؟ وہ کسرہ دے دیں گے. اچھا وقولی والنادب معنی ویقول نادب، مثلا کہتے ہیں کہ جو میرا متن کے اندر ایک قول تھا نا نادب، اس کا معنی کیا تھا؟ ویقول نادب تھا. متن کی طرف آ جائیں جو اس کا انہوں نے لکھا 2 لائنوں کا، تو وہاں پہ یہ واضح ہوگا. یعنی سعد متن میں دیکھیں آپ، وہاں پہ مصنف نے کیسے شروع کیا؟ وَالنَّادِبُ وَازَیدہ، ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کچھ لوگ کیا کریں گے کہ وازیدہ کیا ہے؟ نادب ہے، ٹھیک ہے. وازیدہ تو پورا جملہ ہے نا، یہ تو نادب نہیں ہے. وا حرف ندا ہے اور زیدہ کیا؟ مندوب ہے. وَالنَّادِبُ کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہاں پہ نادب جو ہے نا، مصنف کہتے ہیں کہ یقول اس سے پہلے کیا ہے؟ معذوف ہے. وَيَقُولُ النَّادِبُ وَازَیدہ، یوں ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑی شارٹ کٹ ہے بھائی. ہاں ہاں اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں والنادب کا مطلب کیا ہے؟ وَيَقُولُ النَّادِبُ، یقول کو آپ کیا رکھیں؟ معذوف رکھیں، ٹھیک ہے. ہاں ہاں پھر وَيَقُولُ النَّادِبُ آگے پھر مقولہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. وازیدہ اس کے قول کیا مقولہ بن جائے گا. اچھا جی آگے چلیں. مفعول مطلق کی کچھ تعریف ہم یہاں پہ حل کر لیتے ہیں. مفعول مطلق کی شرح میں آ جائیں. لما انہیت القول فی المفعول بہ، جب میں نے انہیت القول اپنے قول گفتگو مکمل کی مفعول بہ میں، وما یتعلق بہ، اور جو مفعول بہ کے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ من احکام المنادہ، یعنی منادہ کی گفتگو مکمل ہو چکی. شرعت فی الکلام الثانی من المفاعل، تو مفاعل میں سے جو دوسرا ہے جو کہ کیا مفعول مطلق ہے، اس میں کیا گفتگو شروع کی. اچھا یہ آپ مطلق اور مقید کی چیز پڑھتے ہوں گے نا، وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی مطلق ہے یا مضاف ہے. مطلق یعنی کوئی قید نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، فقط آپ نے پانی کہنا ہے. اسی طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں کہ مطلقاً میں بات کر رہا ہوں، یعنی کوئی قید وغیرہ آپ نہیں لگا رہے. تو مفعول مطلق کیا مطلب کہ ایک ایسا مفعول کہ جو مفعول ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بہی، لہو، علیہ اس طرح کی کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مفعول کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کو کیا جائے، فاعل کرنے والا. مفعول کیا ہے؟ جس کو کیا جائے، یہ معنی بنتا ہے نا. تو وہ جو آپ کہتے تھے کہ ضربت زیدن، ٹھیک ہے، تو ضربت زیدن اگر ضربن کہیں، ضربت زیدن ضربن، تو ضربن کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فاعل نے کیا ہے؟ کیا کام کیا؟ ضرب والا کام تو کیا ہے، ٹھیک ہے. جو فاعل نے کام کیا وہ کون سا؟ ضرب ہے. تو خود ضرب کیا بنے گا؟ مفعول مطلق بنے گا، کیونکہ یہی فاعل سے کیا ہوئی؟ صادر ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے. فاعل کیا تھا؟ وہ زید تھا. زید نے وہ جو کام کیا ہے وہ کام کیا ہے؟ وہ ضرب کا کام ہے. اچھا اب وہ کام کس کے متعلق ہوا ہے؟ وہ کیا ہے؟ زید ہے. تو لہذا زید کو اگر دیکھا جائے تو زید کیا ہے؟ مفعول مطلق واقع نہیں ہو رہا، مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، کیونکہ ضرب کیا ہے؟ اس کے متعلق واقع ہو گئی ہے، یا ضرب اس کے اوپر واقع ہو گئی ہے.
تو اسی وجہ سے جب زید کو مفعول نحوی کہتے ہیں تو وہ اسے مفعول نہیں کہتے، مفعول مطلق نہیں کہتے، وہاں پہ قید لگاتے ہیں مفعول بہی۔ مفعول بہی کا مطلب یعنی وہ جو مفعول ہے نا، ضرب حقیقت میں کیا ہے، جو انجام پائی ہے وہ بہی ہے، یعنی اس کا تعلق کس کے ساتھ بنا ہے، زید کے ساتھ بنا ہے۔ اچھا اگر بہی کو اٹھائیں تو پھر مطلق مفعول رہ جائے گا نا، کوئی قید نہیں رہے گی۔ تو اگر آپ مطلق مفعول کی بات کریں کہ بھئی پھر مطلق مفعول کیا ہے، آپ کے مطلق مفعول خود کیا ہے، ضرب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ضرب کیا ہے، مفعول ہے، یعنی یہ چیز ہوئی ہے۔ مفعول کیا ہے، جس کو انجام دیا جائے، فاعل انجام دینے والا، اور مفعول کیا ہے، جس کو انجام دیا جائے۔ تو جس کو انجام دیا اس نے وہ ضرب کو انجام دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ مفعول مطلق کو مطلق کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آپ کہیں گے کہ اصل جو نیچرل ہے نا، اصلی جو مفعول ہے وہ ہوتا یہی ہے۔ اب باقی جو ہے نا اس کو آپ ویسے مفعول کہہ رہے ہوتے ہیں، بہی کہہ کے، لہو کہہ کے، علیہ کہہ کے، وہ کرنا جو اصل ہے نا مطلق، جیسے کہتے ہیں کہ اصل پانی کون سا ہے، تو یہی پانی ہے جو مطلق ہوتا ہے۔ باقی تو آپ نے مضاف بنا لیا نا، اسے مٹی ڈال دی، نیمبو ڈال دیا، رس ڈال دیا، جو بغیر کسی قید کے اضافے کے جو اصل پانی وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں قرآن میں جب بھی آئے گا یا روایات میں جب بھی ماں کی بات آ گئی، یہ پانی سے آپ دھو لیں، تو اس پانی سے فقہا کیا سمجھیں گے کہ اس پانی سے مراد کیا ہے، وہ مطلق پانی مراد ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس پانی سے مراد کیا ہے، وہ مضاف والا ہے۔ لہٰذا اگر وضو کہا کہ وضو پانی سے کرو جی، غسل پانی سے کرو، تو سارے فقہا کیا کہیں گے کہ مضاف پانی سے وضو کرنا باطل ہے۔ ہم کہیں وہ کدھر لکھا ہوا ہے بھائی، وہ کہیں گے بھائی لفظ جب پانی بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، مطلق پانی آتا ہے۔ اس میں یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ آپ مائع مضاف سے، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں، وضو کریں، یہ تو نہیں کہا گیا، فقط ماں کی بات کی گئی تو مطلق سمجھیں گے۔ ایسے ہی جب لفظ مفعول کو بولا جائے گا مطلقاً تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے، سیدھا سیدھا یہ ضرب سمجھیں گے، ٹھیک ہے، یا قام زید قیامن، یہ قیام سمجھیں گے، ٹھیک ہے، قعودن سمجھیں گے، جلست تو جلوس سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کچھ اور چیز نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اگر مطلق سے ہٹ کے مزید قید لگائی جائے گی تو پھر آپ کیا دوسرا سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ مصنف اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ کیا ہوگی، وجہ تسمیہ ہوگی جو کتاب میں نہیں ہے۔ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَصْدَرٍ، ٹھیک ہے، مفعول مطلق کیسے کہتے ہیں، مصدر کو کہتے ہیں۔ اچھا مصدر بھی کیا ہوتا ہے، فضلتن، یہ کیا ہوتا ہے، فضلہ ہوتا ہے۔ فضلہ کیسے کہتے ہیں کہ جو جملہ کے دو رکنوں میں سے نہیں ہوتا۔ جملہ کے دو رکن کون سے ہوتے ہیں، مسند مسند لہ، ٹھیک ہے، یعنی مسند مسند لہ میں سے جس کا تعلق نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں، فضلہ کہتے ہیں۔ زید قائم میں یہ دونوں کیا کہلائیں گے، عمدہ کہلائیں گے، اور ضرب تو زیدن میں، ضرب تو کیا کہلائے گا، مسند مسند لہ، ضرب تو عمدہ میں چلا جائے گا، اور زیدن کس میں چلا جائے گا، فضلہ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مصدر ہونا چاہیے، فضلہ ہونا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے، تسلط علیہ عامل، کہ اس کے اوپر عامل آ جائے، لیکن عامل کیا ہونا چاہیے، من لفظی، اس کے لفظ سے ہو، او من معنی ہو، یا اس کے معنی سے ہو۔ معنی کس کے معنی سے ہو، مصدر کے معنی سے، ٹھیک ہے جی۔ فالاول، اول سے کیا مراد ہے، لفظ سے، ہاں، کہ جب عامل کیا ہو، لفظ سے ہو۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، ٹھیک ہے جی۔ شاہد مثال کیا ہے ہمارے پاس، تکلیمہ مفعول مطلق ہے، موسیٰ کیا ہے، مفعول بہی ہے، کلام اس کے متعلق ہوئی ہے نا، لہٰذا موسیٰ کیا مفعول بہی ہو جائے گا۔ تکلیم کیا ہے جی، مفعول مطلق ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ کلم اور تکلیم کیا ہم لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس یہاں پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر فقط اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ کلم اللہ موسیٰ، کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، تو بات پوری تھی نا، تو یہ فضلہ کو لانے کی ضرورت کیا پڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک مصدر کو لانے کی ضرورت کیا پڑی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ مفعول مطلق فائدہ دیتا ہے تاکید کا، کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا بالتاکید، یعنی یہ آپ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ کسی اور نے کلام کیا ہے، یا اللہ نے جو ہے وہ فرشتے کو بھیجا ہے تو فرشتے نے آ کے کلام کیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، تبھی تو کیا کہتے ہیں، کلیم اللہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ اللہ سے کلام کرنے والے ڈائریکٹ کلام، ثیک ہے، کوئی فرشتہ وغیرہ یا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ والی کال مل گئی، ٹھیک ہے۔ وثانی، دوسرا کیا ہے، دوسرے سے کیا مراد ہوگی، معنی والی۔ قعدت جلوسن، کہ میں بیٹھا، جلوسن پھر کیا کہ بیٹھا پورا ہو گیا نا، جلوسن کیا تاکید کے لیے، میں یقیناً کیا بیٹھا، ٹھیک ہے۔ تو قعدت اور جلوسن دونوں ہم معنی ہیں، اگرچہ لفظ کیا ہیں، الگ الگ ہیں۔ اچھا اسی طریقے تعلیت حلفتن، میں نے قسم کھائی، مصنف بیان کریں گے کہ تعلیت تو کیا ہے، قسم کھانے کے معنی میں، ٹھیک ہے، یہ الیت ان سے اعلیٰ جا میں سے دیکھیں گے تو اعلیٰ جا کا مطلب کیا ہوتا ہے، قسم اٹھانا،
اور ایسی بات کہ مثلا تاکید کی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا تاکید کی ہو سکتا ہے مفعول مطلق آتے ہی تاکید کے لیے ہے بیان کرتا ہے کیا چیز اور وضاحت کے لیے بھی آتا ہے ہاں وہ بھی آتا ہے احسنتم یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ مثالیں تاکید کی ہیں ہاں تینوں مثالیں کی ہیں کیونکہ حیات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے نوعیت ہو سکتی ہے نہیں اب بیٹھنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے قعدۃ و جلوسن ہے کلام کی نوعیت کیا ہے آگے تفصیل آ رہی ہے تفصیل آئے گی انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ فی الحال جو ہے ہم ان مثالوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی تکلیمہ کیوں کہا تاکید کے لیے تاکہ کوئی اور بھی ہم ختم ہو جائے جلوس تاکید کے لیے حلفتن تاکید کے لیے ٹھیک ہے شاعر کیا کہتا ہے کہ طلّ ابن اوس حلفتن ترکیب کیسے ہوگی طلّ ابن اوس میں ابن اوس کو کیا کہہ دیں گے طلّ کا فاعل کہہ دیں گے اور حلفتن کو کیا کہہ دیں گے مفعول مطلق کہہ دیں گے طلّ کے لیے مفعول مطلق ہو گیا طلّ ابن اوس حلفتن لیردنی الی نسوۃ کانہن مفائد ٹھیک ہے جی ترجمہ اس کا عجیب سا بنتا ہے کہ ابن اوس نے قسم کھائی ہے تاکہ وہ مجھے رد کر دے مجھے بھیج دے الی نسوۃ ایسی خواتین کی طرف بھیج دے کانہن مفائد گویا کہ وہ خواتین کیا ہوں مفائد ہوں مفائد کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے نا کالے رنگ کی اس کو کہتے ہیں مفائد یعنی وہ مجھے خواتین کی طرف بھیجنا چاہتا ہے جیسے کہ خواتین کیا ہوں وہ سوکھی ہوئی کیا ہیں کالے رنگ کی سوکھی ہوئی کوئی چیزیں ہوں یعنی کوئی ادھر اچھا وذالک لان الالیۃ ہی الحلف یہ جو الیہ لفظ ہے نا الیۃ اللہ جو الیہ یہ کیا ہے لغت میں حلف کے معنی میں آتا ہے اور قعود کے معنی میں آتا ہے جلوس کے معنی میں آتا ہے لہٰذا یہ دونوں کیا ہو جائیں گے ہم معنی ہو جائیں گے وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین